بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جواد فیضی. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. عید پہ 2 چھٹیاں کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی جرنلسٹ کا دماغ ہے نا وہ اٹکا ادھر ہی رہتا ہے. کیا ہوا کیا. میں نے یہ دیکھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ افغانستان کے ایشو پہ بات کی جاتی اور چین اور پاکستان کے تعلقات اور سی پیک پہ بات کی جاتی، لیکن لاہور میں ہوں چونکہ عید کے روز ہی ایک اہم ترین جرنلسٹ اور تحریک پاکستان کے رہنما اور صحافی اور نوائے وقت کے بانی جناب حمید نظامی کے صاحبزادے محترم عارف نظامی ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا ہوا، ہر اپنا بیگانہ، بڑا افسوس. حمید نظامی کے بیٹے اور عارف نظامی صاحب دنیا سے چلے گئے. بڑے عظیم شخصیت تھے. میں دیکھ رہا تھا موجودہ منسٹرز، سابقہ منسٹرز، موجودہ وزیر اعظم، سابقہ وزرائے اعظم، وہ بڑا افسوس کا اظہار کر رہے تھے. اب افسوس کا اظہار کر رہے تھے. اور ایک صحافی کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی عارف نظامی صاحب نے جب اپنے چچا مجید نظامی کے راستے سے علیحدگی اختیار کی تو مشکلات کا شکار ہو گئے. کون سا راستہ؟ وہ راستہ، نام تو حمید نظامی کا تھا. مجید نظامی صاحب تو انگلینڈ سے آئے تھے بھائی کی وفات کے بعد کہ چلو یہ کیوں نہ ٹائٹینک کو میں ہی چلانا شروع کر دوں. اصل وراثت تو عارف نظامی کی تھی. اس پہ کیا ہوا، ان کا خاندانی معاملہ تھا. مجید نظامی صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن عارف نظامی کو کیوں نکال دیا گیا؟ نوائے وقت اور نیشن بلڈنگ لاہور مال روڈ سے ان کو جب نیچے پھینک دیا گیا. نیچے ہی پھینکنا ہوتا ہے نا کہ جا پتر میں اپنی منہ بولی بیٹی کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، اپنا حصہ لو جو بنتا ہے اور نکلو. اس کا کیریئر کدھر گیا؟ اس کے بعد عارف نظامی پریشان نہیں تھے؟ کیا عدالت میں مقدمہ نہیں تھا؟ کیا بڑوں کی پنچایت میں وہ بات نہیں لے کے گئے تھے؟ کیا جناب نواز شریف تک بات نہیں پہنچی تھی؟ کیا جناب پرویز رشید کو علم نہیں تھا؟ کیا جناب زرداری کو علم نہیں تھا؟ کیا قمر زمان کائرہ اور بلاول بھٹو کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ کیا عمران خان اس سے آگاہ نہیں تھے؟ کیا فواز چوہے صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا؟ کیا باقیوں کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا. اور کیا ISI کے ذمہ داران کو پتہ نہیں تھا؟ افواج کے اندر جو بڑے بڑے ہمارے جرنیل ہیں اہم عہدوں پہ، کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ سب کو علم تھا. کیا عدلیہ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نمائے وقت جو نظریہ پاکستان کا محافظ گردانا جاتا تھا اسی کے بانی حمید نظامی کے بیٹے عارف نظامی کو کس طرح چلتا کیا گیا ہے؟ اگر مرنے کے بعد ہی سب نے کہنا ہے واہ 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 سبحان اللہ، تو اس کا بہتر ہے کہ ساری قوم ہی مر جائے عمران خان سمیت، بڑی تعریفیں ہوں گی. اگر مرنے کے بعد ہی تعریفیں ہونی ہیں، زندگی میں ہم نے تعریف ہی نہیں کرنی کسی کی. اگر زندگی میں ہم نے ضد ہی کرنا. اور مجھے تو عارف نظامی صاحب کے وفات پانے سے بڑے نقصانات جو مجھے پرسنل فیل ہو رہے ہیں. اب ہمیں کون بتائے گا عمران خان کی چوتھی شادی کب ہوگی؟ اب ہمیں کون بتائے گا تیسری طلاق کب ہونی ہے؟ سانو تو یہ بھی کسی نے نہیں دسنا عدت میں کون کب جائے گا. ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا امین حفیظ کو، وہ جب عارف نظامی صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا، یہ بھی خبر ہونی چاہیے تھی ان کے کریڈٹ والی کہ جب انہوں نے کہا تھا غلام اسحاق خان آج اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اسمبلیاں اس دن توڑ دی. اچھے جرنلسٹ تھے. لیکن حمید نظامی کے راستے سے بھی عارف نظامی صاحب ہٹ گئے تھے. وہ حمید نظامی جو نظریہ پاکستان کے حفاظت کے ضامن سمجھے جانے لگے تھے، جو اسلوب یہ لے کے آئے تھے کہ 2 قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، پاکستان کیوں وقت کی ضرورت ہے، اس کے اندر مروجہ جو نظام ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. میں وہ خواجہ افتخار صاحب کی 10 پھول ایک کانٹا پڑھ رہا تھا تو اس میں آغا شورش کاشمیری مرحوم، حمید نظامی مرحوم اور دیگر شخصیات کا جس طرح ذکر تھا اور جتنے واقعات تھے، اب وہ اس وقت اتنا طویل میں اس ویلاگ کو لے کے نہیں جانا چاہتا کہ حمید نظامی ایک بہت بڑا نام تھا. لیکن ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کہ مر گیا ہے وہ جی بڑا بڑا صحافی. دیر از نو ڈاؤٹ ہی واز اینڈ ہی از اے گریٹ جرنلسٹ. میں سمجھتا ہوں جرنلزم زندہ رہنی ہے ان کی، وہ اسی صورت میں زندہ رہیں گے. لیکن انہوں نے اپنے والد کے اسلامی اور نظریاتی راستے سے ہٹ کے جب نیشن کے اندر میگ، فیشن، ادیاں لتاں، پونیاں باواں، یوں کیا اتار چڑھاؤ ہے، خد و خال کیا ہے جسمانی عورت کے، جب انہوں نے سب یہ کچھ دکھانا شروع کر دیا تو اپنے والد کے راستے سے تو تھوڑے سے ہٹ ہی گئے تھے. لیکن چاچے کے راستے سے ہٹنے سے ایک صحافی کہہ رہے تھے نقصان اٹھایا. نہیں، رمیزہ نظامی کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ مجید نظامی صاحب کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک ہوا کیوں؟
وہ جو نوائے وقت کے چیئرمین اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے حکمرانوں پہ اور جو کبھی ایٹم بم پہ اڑ جانے والے نواز شریف کو آنکھیں دکھانے والے اور کبھی کسی بات پہ اٹل رائے دینے والے مجید نظامی، یار جب ان کے اپنے گھر میں، یہی میسن روڈ پہ، جب اپنے گھر میں، آبائی گھر میں، جب انہیں پتا چلا ٹھک 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 ڈانسنگ فلور بن رہا ہے، مجید نظامی سے ہے میرے گھر ان ناچ گانے رقص سرور کی محفلیں ہوں گی، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا؟ کیا اس پہ کسی نے، بڑے سے بڑے ترم خان صافی نے بھی بات کی؟ کیا نوائے وقت کی ماں بہن ایک نہیں ہوگی؟ نیشن کا بھٹا نہیں بیٹھ گیا؟ ویسے تو پوری قوم، جس طرح نیشن پوری قوم کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، نیشن کا بھی بیٹھ ہی جانا چاہیے تھا۔ وقت نیوز کدھر گیا؟ تنخواہیں، جبری برطرفیاں، میڈیا ورکرز کے خلاف دشمنی، تب کسی نے پوچھا؟ آج سارے کہہ رہے ہیں عارف نظامی بڑی عظیم شخصیات کے ساتھ اس ملک میں ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ وہ اپنی زندگی میں انصاف کے متلاشی نظر آئیں گے؟ وہ جس طرح عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کہا تھا نا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ نہ اس ملک میں عدل اس طرح سے مل پا رہا ہے، نہ انصاف مل پا رہا ہے۔ یہاں پہ واقعی وہ نور مقدم ہم کر رہے ہیں، واقعی انصاف کا نور اب مقدم ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اس ملک، میں عارف نظامی صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، لیکن ایشو یہ ہے انہوں نے بڑے بڑے نامور صحافی پیدا بھی کیے انگلش میڈیم نیشن سے، بہت سارے میں، بہت لمبی فہرست ہے، لیکن کیا مرنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ بہت بڑا صحافی سی، زندگی میں نہیں پتا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا کیا؟ سلیم بخاری صاحب آج کل ہے نیشن میں؟ اور کوئی سنجیدہ سیزن جرنلسٹ رہ گیا نیشن میں؟ نوائے وقت کے اندر مال کدھر گیا؟ خان صاحب پھر وہ رمیزہ نظامی نے جتنا پیسہ باہر بھیجا، صرف نواز شریف تسمیہ کرتے رہتے ہو، رمیزہ نظامی نے پیسہ کس طرح باہر بھیجا ہے اور کہاں پہ گیا ہے؟ وہ یہاں سے جتنی چیزیں بیچی گئی ہیں وہ کدھر گیا پیسہ، کس چیز پہ لگ رہا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے۔ اور یہ جو عارف نظامی صاحب کے بعد سارے جی بڑا وڈا بندہ، زندگیوں کے اندر بھی دوسروں کو بڑا کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو زندگی میں ناشکرہ ہے، کسی نے تعریف نہیں کی، مرنے کے بعد پھر کیا تعریفیں، آپ کی فائدہ کیا؟ اور وہ ترم خان صحافی جو بنے پھرتے ہیں، وہ زندگی میں کاش ان کے بارے میں کالم لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، عارف نظامی صاحب کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہیں بھی یہ ہمت دے کہ وہ انصاف کو واقعتاً عام کر سکیں اور اس نظام کو مستحکم کر سکیں۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔